سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں کھجڑوں کھسروں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی, اور ہر بیوی, جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں, 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس, موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں. وہ آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے, تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے, تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا, اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری, اس کا دل, اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا, اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے. جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا. ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے, پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے. یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. قرآن میرے بھائیو حفت الجنہ بالمکارہ. سردی لگ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ, لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے, اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے, میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے. جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں. اور ایک نہیں, ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. وہ لے کے جائے گی, وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. ہاں, ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں. کوئی مذاق کی بات نہیں ہے یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا.
اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ تیاری کرو مسلمانوں، تیاری کرو۔ یہ دیکھ لو، جاہلتا سے بھرا ہوا سورگ ہے، جاہلتا سے بھرا ہوا سورگ ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے مسلمان کو۔ اس سورگ میں یہ ملے گا، اس سورگ میں یہ ملے گا۔ شرم شرم شرم، ہتھو۔